اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ چل رہی ہے، پارہ نمبر 10 ہے، رکوع نمبر 9 10۔ لقد نصرکم اللہ، اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، فی مواطن کثیرۃ، بہت سے جنگی میدانوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے روز بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب گمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں فائدہ نہ دیا اس کثرت نے کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جو سورہ مبارکہ کا آغاز ہی جہاد فی سبیل اللہ سے ہوا ہے اور غزوات سے ہوا ہے۔ غزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بذات خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو آیت مبارکہ اس میں غزوہ حنین کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں بھی بذات خود جو ہے نا شرکت فرمائی تھی، اور یہ جب غزوہ پیش آیا تھا نا تو تب بہت سے قبیلے، بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی وہ غزوہ بدر والا معاملہ نہیں تھا۔ غزوہ بدر میں تو مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن جو جنگ حنین تھی اس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے۔ تو مسلمان ڈیفینیٹلی جب اپنی جنہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی صفیں دیکھ رکھی تھی جنگ کے موقع پہ، چند ایک تیر انداز دیکھ رکھے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم سینکڑوں کی تعداد میں، اب تو ہماری بڑی بڑی صفیں ہیں، تو جو مسلمان ہیں ان کے دل میں تھوڑا سا وہ پیدا ہو گیا اس چیز کا کہ اب تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو قلت اور کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جب ہم اپنی جو ذاتی زندگی ہے نا اس میں بھی ہم غور کریں نا کہ جب ہم اس چیز میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں کہ میرے پاس بڑے رشتہ دار ہیں، میرا قبیلہ، میری برادری، میرے دوست بڑا دم بھرتے ہیں میرا، میں جو آکھاں ہوندا ہے، جب یہ ذہن میں آ جاتا ہے، پھر ہم دوسری چیز ہوتی ہے مال، کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سدا رہنے والی بات ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اکڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں گمانڈ آنا شروع ہو، ذرا گھر اچھا بنا لیا ہے، گاڑی لے لی ہے، 2-4 زمینیں خرید لی ہیں تو انسان کی ٹور ہی بدل جاتی ہے، اس کی چال ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک چینی کہاوت ہے کہ لاطینی کہ خدا جب تم ننگے پاؤں ہو اور خدا تمہیں جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرو، ان چال اپنی وہی رکھو کہ اب جوتے پہن لیے خوبصورت تو بندہ دکھا دکھا کے چلے، پاؤں پٹک پٹک کے زمین پہ رکھے کہ دیکھے ہر کوئی میری طرف۔ تو یہ جو انسان کا اصل ہے نا وہ اگر قائم رہتا ہے کسی بھی صورت میں تو وہ اس انسان کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ بندہ جو تھوڑا سا ہی مال آنے پہ آپے سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پھر وہ مسائل بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کے تکبر میں پڑتا ہے نا تو وہ اسی سے توڑ دیا جاتا ہے، یعنی یہ مال، یہ اسباب، یہ رشتے ناطے تعلقات، برادریاں، ذات، قبیلے، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے جو آپ کے کسی کام نہیں آتے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی چیزیں آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو یہ چیز، یہ آیات مبارکہ بھی فرما رہی ہیں کہ جب تم نے اپنی کثرت پہ بھروسہ کیا، اب کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ غزوہ بدر کا حال دیکھ لیں کہ جب بے سرو سامانی تھی لیکن بھروسہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات، تو کیا نہیں ملا تب؟ مال غنیمت بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اسلام پہ فتح بھی ملی، اور 1000 کے لشکر کو دھول چٹائی 313 نے۔ وہ تھا جذبہ ایمانی، وہ تھا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم نے کیا کیا اپنی کثرت پہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو دل میں گزر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے بھروسہ کیا اپنی کثرت پہ تو پھر تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا اور تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے، زمین تنگ ہو گئی، یعنی پھر کتنا انسان کے پاس اسباب ہوں جب وہ کسی کام ہی نہ آئے
تو پھر انسان گرتا ہے اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی خاص تسکین اللہ رسولی ہی، کس پہ؟ اپنے رسول پر، اور رسول کے صدقے وعلی المومنین، اہل ایمان پر، وانزل جنودا، اور اس نے اتارے وہ لشکر لم تروہا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ اب یہ دیکھیں بظاہر مسلمان جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں جنگ سے، لیکن اللہ نے کس کو دیکھا؟ اپنے محبوب کو۔ یعنی محبوب کے دل میں تو یہ تکبر نہیں ہوگا کہ بڑے بندے لے آئے، محبوب کو تو پتا تھا کہ بندے ہوں نہ بھی ساتھ ہوں تو میرے ساتھ رب ہے۔ رب نے فرما دیا ہے محبوب انک بأعیننا، تو ہماری نظروں کے سامنے۔ تو یہ ساری جو امت محمدیہ پہ بھی فضل ہیں، کرم ہیں، عنایتیں ہیں، پردہ پوشی ہیں، کس کے صدقے ہیں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے باعث۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پھر اب اللہ نے اپنی خاص تسکین عطا فرمائی، یعنی ایک رسول ہی تھا جو اس وقت گھبرایا نہیں، اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ تھے اہل ایمان، مومن ہونا اور بات ہے اور مسلمان ہونا اور بات ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے پھر نا وہ تسکین کے لیے فرما دیا کہ محبوب پریشان نہیں ہو، بھی فرشتے آ جائیں گے، آپ کو ہم بھی یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اللہ نے کافروں کو سزا دی، اور کافر ہی کو سزا ملے گی، چاہے وہ دنیا میں ملے چاہے وہ آخرت میں ملے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ رحمت سے توجہ فرمائے گا جس پہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو یہ سکونت دے رہی ہے، تسکین دے رہی ہے کہ انسان سے بحیثیت انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنے ذہن میں یہ بھی چیز بٹھا لیں نا کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، یہ بھی تکبر کی ایک کائنڈ ہے۔ غلطی ہو جانا ہی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اور آپ انسان ہیں، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد کا میٹر دیکھتے ہیں۔ اب ایک غلطی آدم سے ہوئی، ایک غلطی شیطان سے ہوئی، آپ اس کو ذرا کمپیریٹیو ڈگری میں لا کے دیکھیں نا کہ آدم سے غلطی ہوئی تو وہ رو 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 کے ان کا برا حال ہے، کچھ سوجھ ہی نہیں رہا کہ اللہ ناراض ہے، ایک ہی پہلو ذہن میں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہے، اور یہ مانا، یہ تسلیم کیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، آپ کے الفاظ کیا ہیں کہ یا اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، فَإِن تغفر لنا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارے میں والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا گڑ گڑانا، ان کی توبہ، ان کے کلمات، ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کتنے سال لگ گئے ہیں، اللہ کو پسند آ رہی ہے یہ چیز، تو اللہ نے وہ توبہ قبول بھی فرمائی۔ پھر اونچی جن کی قسمت اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان سخت ہوتا ہے، کہ جن کے بارگاہ الہی میں مقام ہوتے ہیں نا، ان کی تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان پہ آنے والی آزمائشیں بھی بیش بہا ہوتی ہیں، تو پھر ان کو انعام بھی اسی طرح ملتے ہیں۔ ایک غلطی شیطان سے ہوئی، شیطان سے غلطی کیا ہوئی؟ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد، اللہ نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا ہے، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے دل میں یہ تکبر ہے، یعنی یہ جو میں مروا دیا اس نے، میں کا ہی تکبر تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کروں گا؟ تو یہ ایک غلطی تھی، اور اگر وہ رجوع کر لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اس نے کہا وہ لاجک دینے بیٹھ گیا، اللہ کی ذات کو لاجک نہیں دی جا سکتی، یعنی مجھ سے آپ سے گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، اس کے پاس بیٹھ کے اسے ہم دلائل دے سکتے ہیں کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، یا گولی چلانی نہیں تھی چل گئی، مارنا نہیں تھا بس غلطی ہو گئی۔ بندے کے لیے ہم وہ کر سکتے ہیں، فلاں نے مجھے گالی دی تو میں نے اس کو تھپڑ مارا، یہ لاجکس بندوں کے ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن اللہ کے پاس بیٹھ کے آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں، اور کہنا بھی یہی چاہیے کہ یا اللہ جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں تو راضی ہو جا، بس تو معاف فرما دے۔ اس ذات کو آپ کبھی بھی دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ
آپ کے افکار میں گزرنے والے جو خیال ہیں نا، جو بھی آپ کی زبان تک نہیں آئے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کو نہیں آپ بتا سکتے کہ نہیں نہیں نیت ہے نہیں سی، اس نے سجدہ ساو رکھ دیا ہے آپ کی فرض عبادت میں کہ تجھ سے تھوڑا گھاٹا ہو گیا، نماز میں تھوڑی زیادہ پڑھ دی ہے، کچھ اور پڑھنا تھا پڑھ، کچھ اور گیا ہے، سجدے 2 کرنے تھے 3 کر گیا، تو یہ آخری ایک سجدہ کر لے اور ایک سلام پھیر لے، تو رجوع کر لے۔ نماز میں بھی دیکھیں اللہ نے سجدہ ساو کی گنجائش رکھ دی ہے کہ میرا بندہ اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ سمجھے، اس کو پتہ چلے کہ وہ اچھا نماز کا مجھ سے غلطی ہوگی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ سے ہوگی یا مجھے نہیں پتہ چلے گی، کسی کو چل رہا ہے پتہ ہے کیوں سجدہ ساو رکھا گیا، تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم جو یہاں اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی وہ جانتا ہے، تاکہ میرا اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے، آپ کا اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ ذات آپ سے دور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پہ ہیں تو وہ اب محو ہو گیا، ہر جگہ موجود ہے، جہاں غلطی ہو جائے وہیں معافی مانگ لو، اس کا در توبہ کھلا ہے، وہ اسی وقت معاف فرما دے گا۔ یہ اصل میں سمجھانے والی بات ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، پھر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ اس کے بعد جس پہ چاہے گا۔ تو شیطان کی بات کر رہے تھے، اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہو گیا دلیلیں دینے، جب دلیل دی ہے تو اللہ نے فرمایا انکا رجیم، قیامت تک مردود رہے گا، تو دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ تو آدم نے اقرار کیا کہ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، تو نے تو بتایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں نے غلطی کی ہے، میں نے ظلم کیا، اب تو ایسا کر مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ فرق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک نرے ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو تنگ دستی کا، فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللہِ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا تو غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بھی بڑی اہم ہے، دیکھیں اس میں خاص پیغام ہے کہ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں۔ اب یہ جو کتا ہوتا ہے یہ ایک خاص کیفیت میں ناپاک ہوتا ہے، کس کیفیت میں؟ جب وہ گیلا ہوتا ہے، جب وہ گیلا ہو آپ کے کپڑوں کے ساتھ، ویسے ہی کتا آپ کے ساتھ گھسٹ کے ایسے گزر گیا ہے نا، تو آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب بالکل وہ ساتھ سے ہو کے آپ ٹچ ہوئے آپ کا جسم۔ یہ آپ کو قاعدہ بتا رہی ہوں، کلیہ بتا رہی ہوں، شریعت کا مسئلہ، کہ کتا آپ کے ساتھ سے گھسٹ کے ایسے گزر گیا، آپ کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے جسم کا حصہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگا ہے، تو اس کپڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، لیکن کتا خشک حالت میں اگر وہ گیلا ہے اور آپ کے ساتھ سے ایسے گھسٹ کے گزرا ہے تو آپ کے کپڑوں پہ نشان پڑے ہیں گیلے پن کے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کتا ہر کیفیت میں ناپاک نہیں ہے، لیکن مشرک کو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے ہی ناپاک۔ اب یہ کتے کا اور خنزیر کا مقابلہ کرتے ہیں وہ جو کفار ہیں، تو خنزیر کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے، نجس عین، یعنی خشک ہو تار ہو وہ ہے ناپاک، وہ کبھی بھی وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات چیزیں آگ پہ رکھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، کچھ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن نجس جو عین نجس ہے، سور ہے، وہ پاک کے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک مشرک کا اللہ نے بتایا ہے کہ جس کے دل میں شرک ہے، دیکھیں کتنا سخت معاملہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ، مشرک کون ہے؟ جو اللہ جیسا کسی کو سمجھتا ہے، جو ایک نہیں کتنے رب مانتا ہے، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناپاک۔ ہم جتنے مرضی دلائل دے لیں کہ ہمارا فلاں ملک بھی دوست ہے اور فلاں کے ساتھ امن ٹرین اور امن دوستی اور یہ وہ ہم نے چلانا شروع کر دیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ حبیث کو طیب کے ساتھ اور طیب کو حبیث کے ساتھ ملا کے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تو رشتہ ختم کر دیتا ہوتا ہے ان میاں بیوی کا جن میں سے ایک پاک اور ایک ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے، وہ پاک اور ناپاک کو جمع نہیں رہنے دیتا۔ دوستیاں ہوں، تعلقات ہوں، برادریاں ہوں، رشتے ہوں، ایک کے دل میں غلاظت آ جائے ختم، برکت ہی اٹھ جاتی ہے ان رشتوں سے، ان تعلقات سے۔ تو اللہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ پھر یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ مشرک تو ہیں ہی ناپاک،
آپ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے مسجد حرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ جدہ سے ٹریول کر کے مکہ پاک کی سرزمین پہ آ رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے الی المسجد الحرام، اس پہ لکھا ہوتا ہے مکہ کی سرزمین کی طرف، اور وہاں پہ باقاعدہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اب جو کافر ہیں ان کا داخلہ منع ہے، میقات آ جاتا ہے، پاک جگہ پہ پاک لوگ جائیں، وہ جائیں جن کو رب بلا رہا ہے، تو وہاں پہ پابندی ہے۔ کسی دور میں تھی، اب تو حکومتوں نے سارا کچھ جائز قرار دیا، اب مشرک اور کافر بھی وہاں سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے نا کہ وہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ اب اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو گھر والے جسے چاہیں اجازت دیں، وہ جسے چاہے روک دے، جسے چاہے آ جاؤ تم، ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ میں تمہیں پاک کر دوں گا، تو کیا فرما رہا ہے کہ نجس لوگ، ناپاک لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اب ہمیں ہمارے دل میں جو ڈر ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ معیشت نہیں کریں گے، وہ لوگ سامان نہیں بیچیں گے، ہم کیا کریں گے، تنگ دستی آ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو وہ چاہے گا تو تمہیں غنی کرے گا، یعنی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ چاہے گا تو، تم اپنی مرضی سے امیر نہیں ہو سکتے، تم اپنی مرضی سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، وہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یعنی مشرکوں کو دفع کرو، منافقوں کو چھوڑو، کفار کو گولی مارو، ان سے سودا خریدنا بند کرو، تو دیکھو تو صحیح وہ کرم کرتا ہے یا نہیں۔ تو ہم اتنا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، حالت ایمان اپنی چیک کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان اللہ علیم الجزیتا، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے، این یدن اپنے ہاتھ سے، وہم ساغرون، اور اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے، اس پہ اللہ پہ، روز آخرت پہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں اسے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ مسئلے گڑ گڑ کے وہ چیزیں ان میں گنجائش پیدا کرے جن کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ اس نے چاہا ہے تو اپنی مرضی سے اس نے حرام میں سے بھی حلال کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے کیا فرما دیا ہے کہ تم پہ مردار حرام ہے، مردہ گوشت تم پہ حرام ہے، ہاں جو مجبور کر دیا گیا، یعنی انسان کو اپنی وہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ بھوک سے اب مر ہی جاؤں گا، کبھی کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ایسے نقطے پہ آ رہا ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے کہ بندہ کہتا ہے کچھ بھی اس وقت مل جائے، تو اللہ نے اس کیفیت میں کہ اپنی جان بچانی ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی تو مردار ہی کھا لو تم، لیکن یہ کس کی مرضی ہے، رب کی، اس نے اپنی مرضی سے چاہا تو تمہیں گنجائش دے دی، تم گنجائشیں نہیں نکال سکتے، یعنی میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ تھوڑا سا آپ کے بازو میں درد ہے تو آپ تیمم کر لیں، یہ گنجائش اس وقت ہے جب پانی سے آپ کے مر جانے کا اندیشہ ہو۔ اسلام نے گنجائشیں دی ہیں لیکن ان کے لیے کچھ اس کے قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ نماز آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت شوقیہ کوئی نہیں ہے کہ ایویں جی میرا دل پہ کردا ہے بیٹھ کے پڑھ لوں، ایسے نہیں ہے، میرا دل کر رہا ہے لیٹے لیٹے نماز پڑھ لوں، یہ بھی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش ہے کہ جب تم سے کھڑا نہ ہوا جا سکے، کبھی ہوتی ہے، دیکھیں معافی نماز کی کوئی نہیں ہے، ہاں تم سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا تم بیٹھ جاؤ، چکر آتے ہیں بعض اوقات، صحت ایسی ہوتی ہے بندے کی کہ کھڑا ہو رہا ہے بندہ، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ، تو اس کو کیا اجازت ہے بیٹھ جاؤ، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تم چیئر پہ بیٹھ جاؤ، رکوع و سجود کرتے ہوئے سر میں اتنی تکلیف ہے کہ سجدہ کر ہے بلڈ نکل آتا ہے، ناک سے بلڈ نکل آتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اشارے کے ساتھ سجدہ کر، ہاں معافی کوئی نہیں ہے، تم بڑے ٹکے بھی ہو، تمہارے اندر دم بھی نہیں ہے، پھر بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اصل میں وہ کیا چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ سے دور نہ جاؤ، وہ تم سے دور نہیں ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ تم نہ آئیں بائیں شائیں کر کے، کبھی ہمارے پاس کپڑوں کا بہانہ، پاک نہیں ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، اب بھی پیغام آ جائے نا سیر پہ جانا ہے تو ہمیں ہمت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، فٹافٹ اٹھ کے کپڑے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے یقین کریں اپنے آپ کو ہم دلیل دے لیتے ہوتے ہیں، ہوں ایک باری نہ کے تے چلو ظہر تو شروع کر لاں گے، یہ ہم اپنے آپ کو طویلے، اور یہ کیا ہے، ہم خود اپنے آپ کو دور لے جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، اللہ کیا فرماتا ہے، تم غفلت میں پڑھتے ہو، تم دور جاتے ہو، رب کہیں نہیں جاتا،
اس کا پتہ آپ جدھر سے بھی پوچھیں گے آپ کو ملے گا شہر اگ سے قریب ہے، ادھر ادھر کہاں ڈھونڈنے جاتے ہو۔ اس لیے تمہیں حکم ہے کہ تم پاک بھی رہو اور صاف بھی رہو، تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ رب میرے قریب ہے اور میں رب کے قریب ہے۔ ہم نے کسی چودھری سے کسی بڑے آدمی سے ملنے جانا ہو نا تو پیارے سے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھا سا تیار ہوتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق جو ہم سے بن پڑے ہم کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، کبھی یہ ادراک مل جائے نا تو ہم یقین کریں ہم گندے راہ ہی نہ کریں، ہر وقت کنگھی پٹی کریں، ہر وقت پیارا سا تیار ہو کے رہیں۔ کیوں؟ اس سے بھی تو خوشبو آئے ہم سے، وہ جو شہر اگ سے قریب ہے۔ تو یہ سوچ نہیں نہ جاتی، سوچیں باہر سے نکلیں تو اندر آئیں نا، تو وہ ذات تو ہے ہی اندر۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے نا، اس کو جو حرام نہیں سمجھتے وہ تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان سے حکم ہے کہ جنگ کرو۔ ہاں وہ کفار مشرک منافق تم سے پناہ مانگیں اور کہیں کہ ہم ٹیکس دیں گے، اسلامی سلطنت میں ہمیں رکھ لو، ہم اس کا جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے حکومت کو، تو پھر ان کو اجازت ہے۔ اس صورت میں کہ وہ شرارتیں نہیں کریں گے، پھر ہماری مسجدوں کو نقصان نہیں دیں گے۔ یہاں تو کسی کو پناہ گزین بناؤ تو دوسرے دن مسجدوں میں دھماکے ہو جاتے ہیں، تو اس کیفیت میں انہیں نکالنے کا ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ مغلوب ہو کے رہیں تو اجازت دو انہیں، اپنے ہاتھوں سے ٹیکس دیں اور بندے کے پتر بن کے رہیں، تو پھر ان کو اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمزیں، یہ اشارے، یہ فصاحتیں، یہ بلاغتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کو ہم پہ آسان فرمائے، اور اس سے زیادہ قرآن پہ عمل کو ہم پہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔